الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں فتنے پھوٹیں گے۔ جب اس امت کے اندر فتنے پھوٹے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، آپس میں اختلاف کرنے لگیں گے اور بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کے حقوق کو ضائع کریں گے۔ جب یہ کام ہوں گے تو اس امت کے اندر فتنے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم فتنوں سے پناہ چاہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں تمام فتنوں سے، جو ظاہر بھی ہوں جو پوشیدہ بھی ہوں۔ ہر فتنے کا سمجھنا ہر انسان کا کام نہیں، مگر نبی اور دین کی نظر میں وہ فتنہ ہے۔ ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، ہمیں بھلا لگتا ہے، مگر شریعت کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت میں آ کر انسان سے ایمان چلا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ جب فتنے پھوٹیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان فتنوں سے بچا لے، ان فتنوں سے محفوظ کرے۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے اللہ سے مانگنا۔ یہ سمجھ لیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھے جی میں تو دعا بھی نہیں کرتا، میں یہ بھی نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے انسان کی کوئی نیکی ہوتی ہے کہ پروردگار اس نیکی کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس کو نہ بھولیں۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی دنیا میں کافر بھی ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس نعمتیں ہیں، یہ کون سی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کون سے اللہ کو مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا اصول بھی بتا دیا، جو کچھ ان کے لیے ہے دنیا میں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن یہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی حصہ رکھا ہے اور آخرت کا بڑا حصہ رکھا ہے۔ یہ بڑا حصہ پانے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑے گی۔ کیسی قربانی ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت ہذہ مرحومہ، میری جو یہ امت ہے نا یہ مرحوم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دنیا کے ظالم لوگ میری امت کے اوپر ظلم کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے۔ میری امت مرحوم ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کے ظالم لوگ ان پر ظلم کرنا چاہیں گے، قتل کریں، ماریں، کھانا پینا بند کر دیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن احکم الحاکمین اللہ جو ہے وہ ان پر ظلم نہیں کرتا۔
حدیث کا اگلا ٹکڑا بڑا عجیب ہے، حدیث کا اگلا ٹکڑا بڑا عجیب ہے۔ میں پہلے اپنے الفاظ میں بات کہوں، آج ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں، ہر طرف سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کھایا جا رہا ہے، ہر طرف سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے ایسا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حدیث کا اگلا ٹکڑا میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا میں مسلمانوں کو قتل و غارت مارنا، یہ آخرت میں بڑی بڑی چیزیں انسان کو دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آخرت رکھی ہے۔ پروردگار نے قرآن میں فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے یہ جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ انسان کو کیسے ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو ڈالا، ہم کیا چیزیں؟ روم کا بادشاہ، اس زمانے کی سپر طاقت، آج جس کو اٹلی کہتے ہیں، ہرقل، 7 ہجری کے بعد نبی کا خط پہنچتا ہے اس کے پاس، تو اس نے اپنے گورنر سے کہا دیکھو ہمارے شہر کے اندر مکہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بلاؤ۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے سرفراز فرمایا، وہ موجود تھے اپنے قافلے کے ساتھ۔ اور کیوں گئے تھے؟ تجارت کے لیے گئے تھے، شام تجارت کیا کرتے تھے، اس جگہ جایا کرتے تھے، یہ لوگ مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ اس وقت اتفاق سے وہ بصرہ میں موجود تھے، ہرقل بھی وہاں پر موجود تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے اور میری پوری جماعت کو پکڑ کے لایا گیا، اور بیچ میں ہم ان کی زبان نہیں جانتے تھے، ہم عربی بولتے تھے، وہ ہماری زبان نہیں جانتے تھے۔ ایک ترجمانی کرنے والے کو بٹھایا گیا، ٹرانسلیٹ کرنے والا، اور اس سے کہا اس سے کہو کہ ہم تم سے سوالات کرتے ہیں، اس کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ بہت سارے سوالات کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال ہرقل نے یہ کیا کہ کبھی تمہارے اور اس نبی کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ کہنے لگا ہاں لڑائی تو ہوئی ہے۔ تو کہا اس کا نتیجہ کیا رہتا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا یہ جیسے ڈول ہوتا ہے نا جس کے نیچے پیندہ نہ ہو، اس میں پانی ڈالے تو وہ ڈول کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے۔ کہا لڑائی کی مثال اس ڈول کی طرح ہے، کبھی پاسا ہماری طرف پلٹا کبھی ان کی طرف پلٹا، کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے، اور ایسا ہو چکا تھا۔ بدر میں صحابہ جیت گئے تھے، احد کے اندر 70 صحابہ نے قربانی دی تھی۔ تو ابو سفیان نے بالکل ٹھیک ٹھیک کہا۔ تو اس پر ہرقل، اس نے جو بات کہی اس کے لیے میں نے قصہ سنایا، کہاں لڑائی میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نتیجہ پھر ان کو ہی ملتا ہے۔ یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو ظلم کی چکی کے اندر پیستا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم پیسے جا رہے ہیں، تو ہم امت محمدیہ ہیں۔ نبیوں کو آزمایا گیا تو ہم امت کیا چیز ہے؟ آزمائش آئے گی، پریشان نہیں ہونا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن کو لازم پکڑنا ہے۔ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، انہوں نے دن کا معمول بنایا ہے کہ آج دن کے اندر اتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے اتنا پڑھیں گے، یہ کریں گے اتنا پڑھیں گے۔ میرے جیسے سست کاہل بھی ہیں جو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ انسان قرآن کو پکڑ لیتا ہے، اللہ مسائل حل کر لیتا ہے۔ آج میں ایک حدیث کے حساب سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا معمول بتاتا ہوں، اس کو لازم پکڑ لیں۔ ہر نماز کے بعد یہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اس کا آخری رکوع اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور رات کو سوتے وقت پڑھیں۔
کیوں پڑھیں؟ صحابہ کرام کا معمول تھا نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا۔ صحابہ نے کہاں سے سیکھا؟ نبی سے سیکھا نا، کسی اور سے تو نہیں سیکھا۔ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ نماز کے بعد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آخری رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے، کہا اس کو نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو ہماری صحابہ سے مشابہت پیدا ہو جائے گی، اونچے لوگ ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسند دارمی کی ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا پہلی چیز اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ نبی کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی نا؟ پہلی چیز کہا نبی کی رحمت کو پائے گا، دوسری چیز فرمایا اللہ سے تعلق جوڑ کے قریب ہو جائے گا، اور تیسری اور آخری چیز آپ نے فرمائی کہ یہ ایسی دعا ہے کہ دنیا آخرت دونوں میں اس کو کامیابی مل جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ فرمایا صلاتن، یہ رحمت اللہ کی طرف سے، وقربان، اللہ سے تعلق قربت کا ذریعہ ہے، ودعات، اور یہ انسان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی اس کے اندر ہے۔ تین باتیں فرمائی اس رکوع کے متعلق، تین باتیں۔ اللہ کرے کہ مجھ سمیت ہر آدمی اس کا پابند بن جائے، ہر نماز کے بعد پڑھنے والا بن جائے، رات کو سوتے وقت پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے ایک حکم سنیے جو نبی کو فرمایا، وہ قرآن میں موجود ہے، پارے 25، اور نبی کو جب حکم دیا تو حدیث کے مطابق نبی بھی اس کو سن کے ہل گئے، اتنا سخت حکم۔ اور اللہ نے کہا کتنا؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ قرآن ہے۔ اے نبی، آپ کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں نا اس کو درست کرنے والے بن جائیں۔ نبی اللہ کے احکامات میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ کا انداز کیسا ہے؟ اللہ کا انداز کیسا ہے؟ حکم دے رہے ہیں، نبی کہتے ہیں اس کو سن کے میں ہل گیا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی بن جائیں، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی بن جائیں۔ اب اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ نے کہا یہ کرو، اس کو کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے بچو، اس سے بچنا ہے۔ بس دو ہی کام ہے، دو ہی کام ہے۔ کیا ہوگا؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما السعید لمن جنب الفتن، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ فرمائی، 3 مرتبہ کا نیک بخت انسان وہ ہے جو آزمائشوں سے بچا لیا گیا۔ جب آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اللہ پھر آزمائش نہیں ڈالتے اس پر، اللہ بچا لیتے، اللہ بچا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ معاملہ نیند میں پیش آیا، نیند میں، خواب میں۔ کہا میں اپنے رب کے سامنے، میں اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چیزیں اور اس سے اوپر کی چیزیں میرے اوپر کھولنا شروع کی۔ جب کھولنا شروع کی تو ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے، تو بہت ساری چیزیں، میں اپنے مطلب کی اس حدیث سے بات بتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع لگا ہے پوری حدیث انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بڑی عجیب حدیث ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ہم کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اس میں ایک دعا کا حصہ یہ ہے، اے اللہ، آپ جب اپنے بندوں کو آزمائیں، یعنی مصیبت پریشانی میں گرفتار کریں، تو اے اللہ ہمیں جو ہے وہ مصیبت میں گرفتار نہ کیجیے گا، پریشانیوں کے اندر گرفتار نہ کیجیے گا، بلکہ ہمیں بغیر آزمائے دنیا سے اٹھا لیجیے گا۔
یہ بھی نبی نے دعا مانگی ہے، کہا بغیر آزمائیں، اول تو کہا ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ کریں، اگر آپ نے مقدر کر لیا ہے تو ہمیں بغیر آزمائش میں مبتلا کیے دنیا سے اٹھا لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے انسان وہ چیز مانگے، اس حدیث سے سمجھ آتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، ہماری طاقت میں ہے۔ ہم بہت سے وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو ہماری طاقت میں نہیں ہوتے، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے چلتے ہیں، جہاں آدمی اپنی عقل کے اعتبار سے چلتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، نبی نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بخت وہ ہے جو آزمائشوں سے بچا لیا گیا، کہا بدبخت وہ ہے جو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ لیکن ایک تلقین نبی نے ضرور فرمائی کہ آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو۔ کیا ملے گا ہم کو؟ میں ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، اور آج ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے۔ وہ منظر کشی کیا کی گئی ہے، انسان مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں، سجائی نہیں دیتا۔ آج ہماری زبان سے بھی نکل رہا، یار یہ پتہ نہیں چلتا، یہ مولوی لڑتے رہتے ہیں، حق کدھر ہے؟ حق نبی کی باتوں میں کہیں نہیں ہے، ہم نے حاصل نہیں کی، ہماری کوتاہی ہے، ہم نے سیکھی نہیں، ہماری کوتاہی ہے۔ کسی اور کے کندھے پر مت ڈالیے، ہماری کوتاہی ہے۔ پیسہ کمانے کا ہر گر سیکھتے ہیں، دین کا گر نہیں سیکھتے، پھر ڈالتے کس کے کندھے پر ہیں؟ مولوی۔ چلو بھائی، سارا گناہ اسی کے اوپر ہے، ڈالتے کس پر ہے؟ مولوی پر، سارا گناہ اسی پر ہے، سارا اس کے کندھے پہ ڈال دو۔ ہم نے نہیں سیکھا، ہماری کوتاہی ہے۔ دنیا کے سارے گر سیکھتے ہیں، سارے گر سیکھتے ہیں، اگر ہم دور ہیں تو دین سے دور ہے، بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دین میں ہم سے باتیں کروا لو، ہم سے بڑا پروفیسر کوئی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ اللہ رسول نے دین نہیں سمجھا، میں بڑا پکا سمجھ رہا ہوں اس کو۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، میری سوچ تو یہ ہے، وہ بھائی تیری سوچ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اس کو ظاہر نہ کر، اس کو اپنے پاس رہنے دے، اس کو ظاہر نہ کر، اس کو اپنے پاس رہنے دے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ بات کرو اللہ رسول کی، کیا ہے وہ ہمیں نہیں بتاؤ، اپنی طرف سے ایسی مار رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بھی۔ اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ حق کدھر ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک بات کہی تھی، جب فتنے پھوٹتے ہیں، حلال حرام، حق باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی، میں اپنے الفاظ میں آج دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ایسا وقت آ جاتا ہے، نبی نے فرمایا دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ میں نے مثال دی تھی نا، یورپ کا ویزا چاہیے، وہاں لکھنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم لکھ دیتا ہے۔ نہیں ہے، یورپ کا ویزا چاہیے، اس وقت ملے گا جب میں اکیلا ہوں، بیوی نہ ہو۔ ادھر تو بیوی کا بچے بھی ساتھ ہیں، اب فارم کے اندر کیا لکھتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، تو جس کو رکھا ہوا وہ کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چل مسجد میں جاتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے، سر پہ رکھتے ہیں۔ قرآن اس لیے ہے، دنیا کے لیے دین کو بیچیں گے، نبی نے فرمایا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کے الفاظ ہیں، دنیا کے لیے دین کو بیچ دیں گے۔ یہ اثر ہوتا ہے فتنوں کا، سمجھ نہیں آتا۔ کیا کریں اس میں عبادت کریں۔ ہم عبادت سے بھی دور جا رہے ہیں۔ بعض لوگ عبادت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جی پتہ ہی نہیں چلتا یار یہ نماز کیا ہے، اور اس کے پیچھے نماز اور حق کیا ہے، اور بات ہے ایسی اپنی طرف سے گونگیاں مار رہے ہو۔ بھائی نماز پڑھنا اللہ رسول کا حکم ہے، یہ تو پڑھو، یہ تو پڑھو۔ وہ مسجد کا امام پسند نہیں، اکیلے پڑھو۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ بولو چور ہو گیا ہوں، سستی کاہلی میرے اندر آ گئی ہے، جان جڑانے کے لیے میں اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے۔ آخرت میں کیا کریں گے؟ یا تو دنیا والوں کو بیوقوف بنا لیں گے،
آخرت میں کیا کریں گے؟ سیدھا سیدھا بولو کہ میرا خود نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ امام کا بہانہ کیا ہے؟ یہ مولویوں کا بہانہ کیا ہے؟ حق اور باطل کا بہانہ کیا ہے؟ بیوقوف بنا رہے لوگوں کو۔ اللہ کی تو سامنے رکھو نا، اللہ نے حکم دیا قرآن میں، 109 مرتبہ اللہ نے کہا نماز پڑھو، 109 مرتبہ۔ ضرورت تھی اللہ کو اتنی زیادہ کہنے کی؟ ایک مرتبہ کہتے تھے ہمارے لیے کافی تھا، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، ایک مرتبہ کہہ دیتا کافی تھا۔ 109 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ کیا ضرورت پیش آئی اللہ کو؟ ہم بہانے بناتے ہیں دنیا کے، سہارا لیتے ہیں کسی اور چیز کا، اپنے دل کی گندگی کو اس سے چھپانا چاہتے ہیں، کبھی نہیں چھپا سکتے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، یہ ہماری کھوپڑی بند ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، سب کی سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، سمجھ نہیں آتا تو صرف اللہ کی بندگی سمجھ نہیں آتی، یہاں جان چھڑانے کی کرتے ہیں۔ یہاں جان چھڑانے کی کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ ایسی زمانے کی جو تاثر قبول کرتے ہیں نا فتنوں کا، کہ اس زمانے میں جو عبادت کرے گا، پہلے تو سمجھایا کہ بڑا مشکل کام ہے، اور حدیث میں کیسے مثال دی، کہا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لے، عبادت کرنا ایسے ہوگا، انگارہ ہاتھ میں پکڑ لے، کالصابر علی الجمر، انگارہ ہاتھ میں پکڑ لے، کیسا مشکل کام ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کروا رہا ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ یہ موت تک ہم سے عبادت نہ چھوٹے، یہ چھوٹ گئی تو ہمارا بیڑا غرق ہے، ہمارا بیڑا غرق ہے اگر یہ چھوٹ گئی تو۔ اور اس زمانے میں عبادت کرنے کا ثواب کیا ملتا ہے؟ نبی نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ ہجرت کر کے میری طرف آئے۔ کیسی عجیب بات فرمائی۔ ہجرت صحابہ پر فرض کی تھی، مکہ چھوڑو مدینہ آ جاؤ، اور یہ حکم ان کے لیے کب تک رہا؟ پہلے آپ نے 8 ہجری میں اعلان فرمایا جب مکہ فتح ہوا، لا ہجرت بعد الیوم، آج کے بعد ہجرت ختم، لیکن صحابہ کے لیے ختم نہیں ہوئی تھی، آخری صحابی دنیا میں رہے، ان کو منع تھا کہ مکہ دوبارہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، ہم سے تو ایسا نہیں مانگا، ہمیں تو کہا اپنے گھروں میں رہو، کہا ہے ہم کو؟ نہیں کہا۔ صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، موت تک دوبارہ مکہ کو اپنا وطن نہیں بنا سکتے یا گھر نہیں بنا سکتے۔ آخری صحابی حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تقریباً 115 ہجری میں آپ کا وصال ہے، ان تک یہ حکم باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے اپنی امت کو فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے پر صحابہ کے قریب پہنچا رہے، کہ ان فتنوں کے زمانے میں عبادت کرو، ایسے ہے جیسے ہجرت کر کے میری طرف آ رہے ہو۔ ایک اور حدیث سنیے، اس زمانے میں عبادت کرنا، اس زمانے میں عبادت کرنا، ایک حدیث میں فرمایا کہ اس عبادت کرنے والے کو 50 صحابہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ صحابی بن نہیں سکتا، ہم جیسے بعد میں آنے والے صحابی بن نہیں سکتے، لیکن نبی کی ذات مقدس سے کتنی بڑی چیز امت کو مل رہی ہے کہ عبادت کرنے پر 50 صحابہ کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ سنیے، صحابہ سے دین پر عمل کتنا مانگا تھا؟ 100%، اور صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ 10% بھی چھوڑو گے پکڑے جاؤ گے، اور اپنی امت کے بعد کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ 10% عمل کریں گے، 90% چھوڑیں گے، کیا کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا نبی نے فرمایا؟ صحابہ سے 100% مانگا، 1% بھی کم کرو گے پکڑے جاؤ گے، اور بعد کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ 10% عمل کر لو،
90% چھوڑ بھی دیں گے، نبی نے فرمایا معاف کر دیے جائیں گے۔ آج ہم 10% کے لیے تیار نہیں ہیں، چیخنے چلانے میں بڑے آگے، شور شرابے میں بڑے آگے۔ کیا اس سے ہم اپنی سمجھداری ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بے وقوفی ہماری۔ ہمارے جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ آج ہمارے لیے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ کبھی بیٹا آڑے آتا ہے، یار اس کی خوشی ہے کیا کریں، تو اللہ کی ناراضگی کدھر جائے گی؟ بیٹی آڑے آ جاتی ہے، اس کی خوشی ہے، خوشی زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں غلاظت تو نہیں کھاتا، آج ایک مرتبہ کھا لوں، ٹیسٹ کروں ذائقہ کیسا ہے۔ یہ بہانے ہیں ہمارے پاس، یہ ہم نے ہیلے بہانے کر لیے اپنے لیے۔ اور آج کل ایک نیا ماحول چلا ہے، ارے ماحول میں ایسا ہے نا، کیا کرے، کس کس کو کہیں، کیا کہیں، کس کس کو کہیں۔ اللہ نے معاف تو نہیں کیا، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اس وقت تک اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کے آؤ، خود بھی برے کام سے بچو، دوسروں کو بھی برے کام سے بچاؤ۔ خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے بیٹی کو نیکی کی تاکید نہیں کر سکتا، اتنا میرے اندر خوف بیٹھا ہوا، اتنا ڈرتا ہوں۔ میرا بیٹا میری بیٹی میرے سامنے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج میرے ہاتھ اتنے باندھ دیے گئے، جب ماحول سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے نا تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔ یہ پہلا عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اس کے انتظار میں مت رہیں کہ اللہ آسمان سے آگ برسائے گا، پتھر برسائے گا، جبریل کو لاٹھی پکڑا دے گا، جاؤ ان کو کوٹ ڈالو۔ اللہ کا عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ آج میں اتنا بے بس ہوں کہ اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میں نیکی کی دعوت نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا بیٹا نماز پڑھ لو۔ اتنا پست ہمت ہو چکا ہوں میں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ ایک حدیث میں نبی نے اس کی کچھ علامتیں بتائی ہیں، اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہم حق کی بات اپنے گھر میں نہیں بول سکتے، باہر کیا بولیں گے۔ آج ہم حق کی بات اپنے گھر میں نہیں بول سکتے، باہر کیا بولیں گے۔ کچھ علامتیں نبی نے بتائیں۔ پہلی علامت بتائی، یہ حدیث ہے نبی کی، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں سنا رہا، کہا جب تم دیکھو کہ لوگ بخیل بن جائیں، پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے بچاتے ہیں، کل کام آئے گا، مصیبت میں کام آئے گا، اللہ سے مصیبت مانگ رہے ہو، کل کام آئے گا، مصیبت میں، یہاں تک کہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ بیمار ہو گیا دوائی نہیں لے رہا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلی علامت نبی نے بتائی، کہا لوگ بخیل ہو جائیں، لوگ بخیل ہو جائیں، پیسہ موجود ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں مگر کرتا نہیں، کھانا بھی اچھا کھا سکتا ہوں، کپڑے بھی اچھے پہن سکتا ہوں، اپنی ضرورت کے جو جائز ضرورتیں ہیں سب کچھ پوری کر سکتا ہوں مگر پیسہ بچا رہا ہوں۔ اپنی ذات، بیوی بچے، مزدور، سب جگہ سے، سب جگہ سے۔ آپ 15-20 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں اور ابھی دیکھیں۔ 15-20 سال پہلے کا حال کیا ہوتا تھا؟ مالک کہتا تھا بیٹا کچرا لے لے، جو بک جائے پیسے تیرے۔ آج مالک کیا کہتا ہے؟ جو اصل مال ہے مجھے بعد میں دینا، یہ کچرا پہلے مجھے دو۔ یہ ہے بخیلی۔ اس لیے اللہ نے بھی ہماری روزی بند کر دی، ہم نے ہاتھ تنگ کر دیا، اللہ نے بھی اوپر سے دروازے بند کر دیے۔ یہ پہلی علامت نبی نے بتائی۔ دوسری علامت بتائی، کہا جب لوگ دنیا کو ترجیح دینے لگے،
لوگ دنیا کو ترجیح دینے لگے. آج نہیں ہے, ہم بھول گئے, اللہ کو بھول گئے, اللہ کی عبادت کو بھول گئے. سب کیا ہے؟ دنیا دنیا, پیسہ پیسہ پیسہ. خدا کی قسم ہم نے تو عبادت کو بھی دنیا بنا دیا. میں تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں, اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. کہتا اس لیے ہوں کہ سمجھ بھی آ جائے اور عمل کرنے والے بھی بن جائیں. بھائی ہم جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اپنے گھر کا ہونا چاہیے. گھر میں آ گیا, کام پہ آتے ہیں دکان میں فیکٹری میں, تو کام کے ہونے چاہیے. جب یہاں کے ہو گئے تو جب اللہ کے گھر میں آئے تو کہاں کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے. اب اللہ سے ہٹ کر ہر ایک سے توجہ ہٹانی ہے. اول تو یہ سوچیں ہم آئے کتنی دیر کے لیے؟ 15 منٹ 20 منٹ. وہ حد مارو تو آدھا گھنٹہ کوئی رہتا ہوگا مسجد میں, اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں رہتا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ 15-20 منٹ سے آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی اس میں بھی چوری ہے. خدا کی قسم میں سلام نہیں پھیرتا, میرا سلام مکمل نہیں ہوتا, ہاتھ میرا جیب میں جا رہا ہوتا, موبائل نکال کے دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے نماز بھی میں نے ایسی موبائل کی طرف توجہ کر کے پڑھی, اللہ کی طرف توجہ کدھر ہے؟ اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے, صفوں میں بیٹھے ہیں, برابر میں نماز پڑھ رہا ہے, ادھر واٹس ایپ کے اوپر وائس ریکارڈ کر رہا ہے. او بھائی یہ کال آ گئی, اس کو اٹینڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. او بھائی تیرے برابر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, انسان بن جا. نہیں. اچھا اس کا جواب کوئی کہے تو کہ ارے جو ماحول بن گیا ہے, اگر ماحول جو ہے غلاظت کھانے کا بن جائے گا تو پلیٹ میں بھر کے ہم بھی کھائیں گے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا مطلب ہے کہ اب چھوڑ دیں ہم؟ اللہ کے بندو اپنی عقل میں بٹھاؤ, کم از کم یہ تو سمجھو کہ غلط ہے, غلط کر رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے, یہ تو سمجھو. اگر آج گناہوں کی وجہ سے اتنے بزدل بن چکے ہیں کہ حق نہیں بول سکتے, اس کو برا تو سمجھو. یہ بھی ختم ہو گیا ہمارے اندر سے. کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ لوگوں کا حال بن جائے کہ دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے, دنیا سب کچھ سمجھ لیا. پتہ نہیں اس موبائل کو ہم نے کیا سمجھا, جیسے لوہے محفوظ اتر کے میری جیب میں آ گیا ہے. ہم نے اس سے بھی بڑا سمجھ لیا, اس کو اس سے بھی بڑا سمجھ لیا ہم نے. پتہ نہیں کیا حال ہے ہمارا. ہم اللہ کو بھول گئے. مسجد میں آنے کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے تو اللہ کو بھول جاؤ, نہیں آدھے گھنٹے دنیا کو بھول جاؤ. اب میں اللہ کا ہو گیا بس. یہ کیا 2 رکعت سنت پڑھ کے پھر صحن میں بھاگ رہا ہوں, دروازے میں بھاگ رہا ہوں, 4 رکعت سنت پڑھ کے کبھی ایک گیٹ میں بھاگ رہا ہوں, کسی کال آئی ہوئی ہے. او بھائی اللہ کے بن جاؤ, کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ سے یہ امید رکھو, اللہ آدھے گھنٹے دنیا تیرے لے گئے, میں اپنے دل سے نکال دی ہے, انشاءاللہ اللہ ہر معاملے میں خیر کا معاملہ کرے گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جب میری نماز ایسی بن جائے کہ میں الحمدو پڑھ رہا ہوں, توجہ موبائل کی طرف ہے, اس کی کال آ رہی ہوگی, اس کا واٹس ایپ میسیج آیا ہوگا, اس کا یہ آیا ہوگا, تو پھر ہماری نماز ہی نماز نہیں. تو ہوتا کیا ہے, نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, 10 پریشانیاں میرے سر پہ منڈلا رہی ہوتی ہیں. نہیں ہوتا ایسا؟ جب ہم اللہ کو ٹائم نہیں دیں گے, تھوڑا سا ہی وقت اللہ نے مانگا, یہ تھوڑی مانگا کہ 24 گھنٹے میری ہی کرو, اللہ نے کہا اپنی بھی کرو. تو کم از کم اتنا تو اپنے دل میں بسا لے کہ اللہ ہر نماز کا آدھا گھنٹہ دنیا دل سے نکال دوں گا, اس دل میں تجھے ہی بسا کے رکھوں گا, تیری ہی کروں گا, تیری ہی سوچ ہوگی. دیکھو اللہ کام کیسے بناتا ہے. یہاں تو بھی سورہ فاتحہ کی 2 آیت پڑھی, فوراً میرا ہاتھ جیب کی طرف, پھر اگلی 2 آیتیں پڑھی, پھر ہاتھ جیب کی طرف, پھر فاتحہ ختم ہو کے سورج شروع کی, پھر میرا ہاتھ جیب کی طرف. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا کام ہو رہا ہے؟ بھائی سوتے بھی تو ہیں, کیا کان سے لگا کے سوتے ہیں؟ جب سوتے ہیں تو کیا کان سے لگا کے سوتے ہیں؟
اللہ کے لیے بھی ایسے ہی بنا دو اپنے آپ کو. بس مسجد کے گیٹ میں داخل ہو گئے، دل میں نیت کرو اللہ تیرے لیے آیا ہوں، تیری سوچ بسا کے آیا ہوں، تیری یاد کے لیے آیا ہوں، تجھے یاد کرنے کے لیے آیا ہوں. کم از کم اتنا تو دل میں سوچو. نبی نے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اللہ نے نماز بنائی ہے اپنی یاد کے لیے. مجھ سمیت ہر بندہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ سوچے اللہ آپ نے نماز اپنی یاد کے لیے بنائی ہے، میں آپ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں. دیکھو پھر دنیا کیسے نکلتی ہے، دیکھو پھر دنیا کیسے نکلتی ہے. پھر اللہ دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد آنا شروع ہوتی ہے. جب اللہ کی یاد آنا شروع ہوتی ہے اللہ ہماری بگڑی بنانا شروع کر دیتا ہے. جب ہم دو رنگی کریں گے تو پریشانیاں ہمارے سر کے اوپر موجود رہیں گی، ہم سکون نہیں پا سکتے. اللہ عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل